چند منٹ میں شان اولیاء پر گفتگو کر کے اپنی جگہ لے لوں گا، لیکن چند منٹ آپ بغور سماعت فرمائیں اور بیداری کا ثبوت دیں۔ اپنی گفتگو کا آغاز میں ایک شعر سے کر کے دیکھتا ہوں کہ واقعی آپ سننے کے موڈ میں ہیں یا مجھے فالبلٹی ادا کر کے اپنی جگہ لے لیں۔ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار، حضرات سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، سرے بازار ہو جائے۔ اور محترم حضرات، جب جنت اور دوزخ کی بات آتی ہے، ہر شخص کوئی عمل کرتا ہے، ہر شخص کوئی عبادت کرتا ہے، تو کوئی جنت کی لالچ میں کرتا ہے تو کوئی دوزخ کے خوف میں کرتا ہے، لیکن شاعر کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ عشق مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتا ہے، نبی کی محبت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور بولتا ہے دوزخ کو بس گنہگار چاہیے، دوزخ کو بس گنہگار چاہیے، جنت کو نبی کا وفادار چاہیے، لیکن عاشق رسول وہی للکارتے ہوئے بولتا ہے رضوان تیری جنت کو دیکھیں گے بعد میں، پہلے ہمیں نبی کا دیدار چاہیے، دیدار چاہیے۔ اور محترم حضرات، جب ان اولیاء کرام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک آخری شعر اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تو شاعر بولتا ہوا نظر آتا ہے، کیا ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ تر کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں، اور جب سے ڈالا ہے میرے خواجہ نے عنایت کی نظر، ہم کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تو محترم حضرات، اب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخر ہم سچے ڈھونڈیں کہاں اور کن کے ساتھ ہو جائیں؟ محترم حضرات، جب سچے ڈھونڈ کر ان کے ساتھ ہم ہو جاتے ہیں تو اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ ہماری عبادتوں کو محفوظ فرما دیتا ہے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب سچوں کو ڈھونڈیں کہاں؟ تو محترم حضرات، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم تو سچوں کو ڈھونڈ کر ان کے ساتھ ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ہم کن سچوں کے ساتھ ہو جائیں؟ تو محترم حضرات، جب تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سچے ہیں، ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور صدیقی کہلاتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے عمر فاروق اعظم سچے ہیں، ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور فاروقی کہلاتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی سچے ہیں، ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور عثمانی کہلاتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا علی سچے ہیں، ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور علی حیدری کہلاتے ہیں۔ محترم حضرات، اور جب تاریخ بغداد کی تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو غوث اعظم کو سچا پاتے ہیں اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، قادری کہلاتے ہیں۔ جب ملک ہندوستان کی طرف رخ کرتے ہیں کہ پروردگار عالم
जिन सच्चों के बारे में तू कह रहा है कि इनके साथ हो जा, आखिर वो सच्चे हैं कौन? तो मुल्क हिंदुस्तान में गरीब नवाज की जात मुझे नजर आती है। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं और चिश्ती कहलाते हैं। मोहतरम हज़रात, यही नहीं, जब मुल्क हिंदुस्तान के और खित्तों का मुताला करते हैं तो मखदूम अशरफ सिमनानी को सच्चा पाते हैं, उनके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं और अशरफी कहलाते हैं। अरे मुझे कह लेने दिया जाए, जब और मुताला करते हैं तो बरेली की सरजमीन पर आला हजरत को सच्चा पाते हैं, उनके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं और रसूल। अब आज देखते हुए चलते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब हम सच्चों के साथ वाबस्ता हो जाते हैं तो अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा देता है, अल्लाह हमारी इबादतों को महफूज फरमा देता है और खौफे खुदा रख के अल्लाह वालों से मोहब्बत करके अपनी जिंदगी को आगे। हज़रत इब्राहिम बिन उदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं जो अपने महल में सो रहे हैं, अपने महल में आराम फरमा रहे हैं और अचानक ऊपर से चलने की आवाज आती है कि छत पे कोई टहल रहा है, छत पर कोई चहलकदमी कर रहा है। आप आवाज लगाते हैं कि आखिर ऊपर कौन है और क्या कर रहा है? तो आवाज देने वाला आवाज देता है कि इब्राहिम बिन उदम, मैं तुम्हारी छत पे मेरे ऊंट खो गए हैं, उन ऊंटों की तलाश कर रहा हूँ, छत पे भी कोई ऊंट मिला करते हैं क्या? वो शख्स जवाब देता है, ऐ इब्राहिम बिन उदम, इन नरम नरम बिस्तरों पर लेटकर नरम नरम बिस्तरों पर आराम फरमा कर क्या खुदा मिला करता है क्या? क्या खुदा को तलाश किया जाता है क्या? मोहतरम हज़रात, इतना कह करके वो शख्स चला जाता है। अब सुबह को जब महल में अपने दरबार में इब्राहिम बिन उदम बैठते हैं तो एक अजनबी शख्स जो जाहो जलाल के साथ ऐसा आता है और वो आता है और चलता चला जाता है, घुसता चला जाता है, लेकिन उसे किसी को रोकने की हिम्मत न रहती है और वो जा करके उस जो है दरबार के अंदर इब्राहिम बिन उदम के अगल बगल टहलने लगता है। कहा क्या देख रहे हो? कहा आराम करने की जगह देख रहा हूँ, सराय में रुकने की जगह देख रहा हूँ। कहा तुम्हें ये सराया नजर आता है? ये मेरा महल है जहाँ पर मैं दरबार लगाता हूँ, जहाँ से मैं फैसले करता हूँ। तो शख्स कहता है, ऐ इब्राहिम बिन उदम, मुझे बताओ कि इससे पहले इस दरबार में कौन? इब्राहिम बिन उदम ने कहा मेरे वालिद बैठा करते थे। कहा उससे पहले इस दरबार में कौन बैठा करता था? कहा मेरे दादा बैठा करते थे। कहा उससे पहले इस दरबार में कौन बैठा करता था? कहा मेरे दादा के वालिद बैठा करते थे। तो कहा बताओ, जब यहाँ लोग बैठ बैठ कर चले जाते हैं, सराय में भी तो मुसाफिर आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं, तो आखिर इसे सराया न कहूँ तो क्या कहूँ? इतना कहने के बाद वो शख्स बाहर निकलता है और तेजी से चला जाता है, लेकिन इब्राहिम बिन उदम उसके पीछे हो लेते हैं और दौड़ते हुए जब उसे पा लेते हैं तो आखिर पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन? आखिर हो कौन शख्स? तो शख्स बोलता है मैं हजरत खिज़्र बोलता है, मैं हजरत खिज़्र हूँ। और उसके बाद हजरत इब्राहिम बिन उदम ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिदायत मिलती है, दिन की दुनिया पलट जाती है, तख्तो ताज को ठोकर मार देते हैं, तख्तो ताज को छोड़ देते हैं और तारीख में आता है 9 बरस तक एक कार में अल्लाह की इबादत और रियासत अल्लाह की इबादत और रियासत में गुजार देते हैं। गुजारने के बाद आसमान के विलायत के उस सितारे बनकर चमकते हुए नजर आते हैं। हजरत मौलाना रूमी इस वाक़ये के बाद आके और एक बात तहरीर फरमाते हैं कि वही इब्राहिम बिन उदम जो तख्तो ताज को संभाला करते थे, जो हुकूमत किया करते थे, हुकूमत जब छोड़ दी और अल्लाह के मकबूल बंदे बन जाते हैं तो दरिया के किनारे आप बैठे होते हैं और अपना पैरहन अपने कपड़े सिल रहे होते हैं। उसी इलाके का एक अमीर शख्स जब उस रास्ते से गुजरता है तो दिल में सोचता है कि आखिर तख्तो ताज छोड़ करके क्या मिला, आखिर हुकूमत छोड़ करके क्या मिली? वो अल्लाह के मकबूल बंदे हो चुके थे, दिल की आवाज को भी सुन लेते हैं।
وہ اپنا کپڑا سل رہے تھے، اپنا پیرہن سل رہے تھے، دریا میں ڈال دیتے ہیں اور دریا میں ڈالنے کے بعد کہتے ہیں اے مچھلیوں میری سوئی واپس دے دو۔ وہ شخص سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی سوئی، اتنا بڑا دریا، یہ سوئی انہیں واپس ملے گی کیا؟ لیکن نہیں، اللہ کے مقبول بندہ جب کوئی ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیا کرتا ہے تو تمام عالم پہ حکومت کیا کرتا ہے، تمام چرند و پرند پر حکومت کیا کرتا ہے۔ آواز لگانا تھا۔ مولانا رومی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ ابراہیم بن ادھم کی آواز لگانے کے بعد اس دریا سے ہزاروں مچھلیاں ایک ایک سونے کی سوئی لے کر نکلتی ہیں۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں ان میں سے میری سوئی نہیں ہے، مجھے میری سوئی واپس دے دو۔ ایک چھوٹی مچھلی ان کی سوئی بھی اپنے منہ میں دبا کر حضرت کی بارگاہ میں حاصل کر تو تاج چھوڑنے کے بعد ملتا ہے اور اس شخص کے کہتے ہیں کیا یہ حکومت اس حکومت سے بہتر نہیں ہے؟ حکومت سے بہتر نہیں ہے؟ بالکل لاکھ درجے اللہ والوں کی حکومتیں اس حکومت سے بہتر ہوتی ہیں جو دنیا میں حکومت کیا کرتے ہیں۔ ایک آخری بات میں بتا کر کے اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ محترم اسرار، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ وہ ایسے شخص ہیں جنہوں نے اس ہندوستان میں دو شعر عطا فرمائے، ایک شعر صابر پاک کی شکل میں اور دوسرا شعر نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی شکل میں۔ وہ شخص کے عالم میں محترم اسرار اللہ والوں کے دامن سے کب وابستہ ہوا جاتا ہے اور ہر شخص کو ہونا چاہتا ہے تاکہ اللہ ہمارے ایمان کی ان کے ذریعے حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عبادتوں کی ان کے ذریعے حفاظت فرمائے۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بھی جب نو عمر میں پیر کی تلاش میں نکلتے ہیں اور پیر کو تلاشتے تلاشتے حضرت شیخ صحاب الدین عمر شہروردی کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد جب ان کے یہاں دسترخوان لگایا جا رہا تھا، دسترخوان بچھایا جا رہا تھا، کھانے کے لیے لوگ بیٹھ رہے تھے اور تمام بڑے بڑے علماء، تمام بڑے بڑے فضلاء وہاں پر تشریف رکھتے تھے، لیکن جیسے ہی بابا فرید الدین گنج شکر وہاں پہنچتے ہیں، حضرت شہاب الدین شہروردی ایک نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں کہ آخر آنے والا کون ہے، آخر آنے والی ذات کون ہے۔ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں اور کے بعد صوفیہ کا طریقہ یہ رہا کرتا ہے کہ جب بھی محفل میں کسی کھانے یا پینے کی چیز کی شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس سے شروعات کیا کرتے ہیں، اور اس محفل میں عمر میں سب سے چھوٹے حضرت بابا فرید الدین تھے۔ تو ہاتھ بابا فرید الدین سے شروع کیا گیا، لوٹا لے کر آتی ہے اور ہاتھ دھلانے لگتی ہے۔ جب ہاتھ دھلانے لگتی ہے، ایک لوٹا پانی ہاتھ دھلاتی ہے، بابا فرید الدین اس کی طرف نظر اٹھاتے ہیں اور ہاتھ دھلتے رہتے ہیں۔ لوگ دیکھ کر ایک دوسرے کو کوہنیا مانتے ہیں، ایک دوسرے سے طرح طرح کی بات کرتے ہیں کہ آخر یہ شیخ صحاب الدین شہروردی کی دعوت میں آ گئے اور ان سے مرید ہونے آ گئے، انہیں ہاتھ دھونے کا طریقہ بھی معلوم نہیں، انہیں ہاتھ دھونے کا طریقہ بھی آخر وہ لوٹے سے لوٹا نائے جا رہی ہے اور کئی لوٹے جب ختم ہو گئے، آپ ہاتھ دھل چکے، ہاتھ دھلنے کے بعد کھانا کھایا گیا، کھانا مکمل ہوا، آپ نے فرض سے ہاتھ دھل لیے۔ تو معمول یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھوتے ہیں تو جلدی دھو لیا کرتے ہیں کیونکہ کچھ لگا نہیں ہوتا ہے، کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوتے ہیں تو دیر تک دھوتے ہیں کیونکہ کئی چیزیں اس میں لگ جایا کرتی ہیں۔ لیکن بابا فرید الدین کا الٹا عمل کہ جب پہلے ہاتھ دھوتے ہیں تو بڑی دیر تک دھوتے رہتے ہیں، جب بعد میں ہاتھ دھوتے ہیں تو بڑی جلدی دھو لیتے ہیں، اور جب کھانا مکمل ہو جاتا ہے حضرت شیخ شہاب الدین شہروردی وہ جانتے تھے کہ کئی لوگوں کو اعتراض ہوگا، کئی لوگ مترس یہاں پیدا ہو چکے ہیں، کئی لوگ اعتراض بات میں اٹھائیں گے۔ تو شیخ شہاب الدین شہروردی نے کھانے کے بعد بابا فرید الدین سے اسی محفل میں اعتراض کر دیا کہ بیٹا تم اتنا پانی ہاتھ دھونے میں خرچ کر دیے، کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ بابا فرید الدین نے کہا اے
جو ہے شیخ صاحب الدین شہروردی، کوئی اسراف میں نے نہیں کیا ہے، کوئی فضول خرچ میں نے نہیں کیا ہے۔ کہا آخر کیسے؟ شیخ صاحب الدین شہروردی تو جانتے تھے، انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا تھا کہ آخر بابا فرید الدین کر کیا رہے ہیں، لیکن آخر وہاں اظہار نہ کرتے تو لوگوں کو پتا کیسے چلتا کہ آخر معاملہ کیا تھا، آخر راز کیا تھا، وہ راز افشا کیسے ہوتا۔ کہا میں اسراف نہیں کر رہا تھا، میں فضول خرچی نہیں کر رہا تھا۔ تو کہا آخر کر کیا رہے تھے؟ کہا جب آپ کی کنیز لوٹے میں پانی لے کر آئی، اس کی پیشانی پر میری نظر پڑی تو اس پر کافر لکھا ہوا تھا اور جہنمی لکھا ہوا تھا۔ جب جہنمی کو میں نے دیکھا تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ اتنے بڑے پیر کی بارگاہ میں جو کنیز خدمت کر رہی ہو، اللہ اسے جہنم میں ڈالے، اللہ اسے جہنم میں بھیجے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو بھاگ کھلتا رہا، اس سے خدمت کراتا رہا اور اس کے جہنمی ہونے کے داغ کو اسی خدمت کرانے کے صدقے میں دھو کر جہنم سے ہٹا کر میں نے اسے جنتی بنا دیا۔ یہ ہے اللہ والوں کے مقام، یہ ہے اللہ والوں کے مرتبے۔ اس کے بعد شیخ صاحب الدین شہروردی فرماتے ہیں کہ اس مجمع سے ایک شخص نے پوچھا کہ آخر اس مقام پر جو شخص اتنے پہلے پہنچ گیا ہے، آخر وہ مرید کس سے ہوا ہے، آخر اس کا پیر کون ہے؟ تو بابا فرید الدین کہتے ہیں میرا مرشد کوئی اور نہیں ہے، اس مقام پر پہنچانے کا مرشد میری ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ میری ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی پرورش ایسے کریں کہ انہیں دیندار بنائیں، انہیں دین کی باتیں سنائیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سنائیں، کیونکہ اگر انہیں لوریاں نہیں گائیں گی، انہیں لوریاں نہ سنائیں گی تو ان کا کوئی نقصان نہ ہوگا، لیکن اگر اپنے بچے کو دیندار بنا کر نہ جائیں گی تو ان کا نقصان ہو جائے گا۔ دیندار بنا کر نہ جائیں گی تو آخرت میں ان سے سوال پوچھا جائے گا، ارے میری ماں اور بہنوں، اگر تمہارا بچہ صرف اگر بتی کی چپیٹ میں آ جائے تو تم دہل جاتی ہو، صرف اگر دنیاوی آگ کی طرف جا رہا ہو تو گھر کا کوئی بھی ممبر جس کی نظر پڑ جائے کہ ہمارا بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے تو اپنی تیزی کے ساتھ اس کے پاس دوڑ کر پہنچتا ہے کہ آگ کی طرف پہنچے وہ، میں اس سے پہلے اس کے پاس پہنچ کر اسے بچا لوں۔ میرے پیاروں، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے نمازوں کو چھوڑ کر جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، دین کو چھوڑ کر جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، شریعت کو چھوڑ کر جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ آخر ہم اس جہنم کی آگ سے کیوں انہیں نہیں بچاتے ہیں؟ فجر کی نماز کا عادی کیوں نہیں بناتے؟ ظہر کی نماز کا عادی کیوں نہیں بناتے؟ دین پر عمل کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت۔